شہری حکومت ٹوٹل کرپشن میں لگی ہوئی ہے. سارا پیسہ جو ہے وہ 36 ارب روپے صرف ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں میئر کو مل چکے ہیں 4 سالوں میں. 36 ارب روپے, 2 کروڑ کے 1800 پروجیکٹ اگر نظر آتے, بن جاتے, لگتے, تو بھی کراچی کا نقشہ ہی چینج ہو چکا ہوتا. یہ وہ پیسے جو کہ مل چکے ہیں خرچ ہو گئے. بولو آ کر کہ ہاں بھائی ہمیں پیسے کمانے ہیں, ہماری اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے, میں نہیں بولوں گا. تم مہاجروں کا نام لے کر بات کرو گے, تم کراچی کے خیر خواہ بن کر بات کرو گے, میں ہر تمہارے راستے میں آ کر کھڑا ہو جاؤں گا اگر تم جھوٹ بول کر آج بھی مہاجروں کو سامنے رکھ کر یہ بات کرو گے. آپ دیکھو, اگر پی ایس پی نہیں ہوتی تو آج الطاف حسین صاحب رو کے ذریعے یہاں پر کلنگ کرا رہے ہوتے, کشمیر کے بجائے کراچی گرم کیا ہوا ہوتا انہوں نے. یہ سنسیئر نہیں ہے کراچی سے, نہ پی ٹی آئی سنسیئر ہے, نہ پیپلز پارٹی سنسیئر ہے, اور ایم کیو ایم تو وہ چوکیدار ہے جو چوروں کے ساتھ مل کر اس گھر کو پیچھے سے دروازہ کھول کر لوٹ رہی ہے. ساتھ ایم کیو ایم وہ چوکیدار ہے 32 سالوں سے جس نے اس گھر کا دروازہ پیچھے سے خود کھول کر چوروں کے ساتھ مل کر خود چوری کروائی ہے شہر اور کراچی حیدرآباد میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ڈرامہ فلاپ ہو گیا. پی ایس پی کے علاوہ لوگوں کے پاس اپنے مسائل حل کرنے کا کوئی اور حل نہیں ہے. ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ جس طرح سے پنجاب میں آئی جی سندھ چینج ہو جاتا ہے, وزیر اعلیٰ کو پتہ بھی نہیں چلتا یا ان کے کہنے پہ, اسی طرح سے سندھ میں بھی اگر ایک صوبائی حکومت نہیں چاہ رہی کہ بھائی آئی جی رہے تو چینج ہو جانا چاہیے. پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں اور یو ٹرن لیتے ہیں. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بیانات دیتے ہیں, لیکن سب مل کر کرپشن کر رہے ہیں. نااہل حکومت ہے, وفاقی بھی, صوبائی بھی اور لوکل گورنمنٹ بھی. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں, آج تمہارا حال یہ ہے کہ 70 روپے تمہیں فی کلو آٹے کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں, چینی مہنگی ہو رہی ہے. آج ہمارے ان گناہگار آنکھوں نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ لاہور جیسے شہر میں آٹے کا ٹرک کھڑا ہے اور وہاں پر لوگ لائن لگا کر آٹا لے رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی یہ منظر تو افغانستان میں بھی نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے پاکستان؟ یہ کون لوگ اس پاکستان کو چلا رہے ہیں؟ یہاں مسائل کے حل سے زیادہ آئی جی کی تبدیلی اور آٹے کے بحران کا شور ہے. کوئی بتائے گا کہ یہاں کیسی جمہوریت ہے؟ سندھ میں کوئی ایسا محکمہ نہیں جہاں کرپشن نہ ہو. شہر کی جماعتوں سے ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپس میں خود ہی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں. ماشاءاللہ سے جتنی گروپ بندیاں ہیں اور جتنا جھوٹ ہے اور جتنی کرپشن ہے, یہ کرپشن کی دیوار بہت دیر تک نہیں رہے گی. یہ کرپشن کی دیوار بہت دیر تک نہیں رہے گی. یہ جس دن یہ گورنمنٹ جائے گی, اور یہ بالکل یہ ایم کیو ایم, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے لوگوں سے خائف ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ یہ حکومت چھوڑ دیں گے. یہ حکومت چھوڑ نہیں سکتے. آپ کی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی حکومت نہیں چھوڑیں گے بھائی, آپ چلے جاؤ گے, یہ نہیں جائیں گے. شہری حکومت بھی بدعنوانی پر کمر بستہ ہے. ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایم کیو ایم کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. ایم کیو ایم کے بارے میں بات کریں تو میں آپ کو بالکل وہ بانگ دھول کہہ چکا ہوں کہ بھائی ٹوٹل ان کا آخری ٹائم ہے, آخری وقت ہے, آخری باری ہے. ان کے بعد ان کی باری نہیں آنی ہے. وہ جانے سے پہلے لوٹنا چاہتے ہیں, گھسیٹنا چاہتے ہیں, اپنی آپس کی جو ان کی گروپ بندیاں ہیں اس کو وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ انڈیکیٹر دیکھ لیں کہ آپ سے چند ہفتوں پہلے انہوں نے مہاجر کارڈ کھیل کر لیاقت آباد میں مہاجروں کو آواز لگائی مشرف صاحب کے ڈیسیجن کے اوپر. 2000 آدمی نہیں گیا ان کے پاس, 5000 سے زیادہ تو ان کے کونسلر ہیں. آپ سب لوگ میڈیا کے لوگ جانتے ہیں, 2000 آدمی بھی میں زیادہ شاید بتا رہا ہوں. تو یہ موقعات ہو گئی ہے ساری. انشاءاللہ تعالی یہ وقت آئے گا کہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. انہوں نے بہت مہاجروں کو نقصان پہنچایا. چیئرمین پی ایس پی نے کہا کہ وزیر اعظم کراچی کو 162 ارب روپے دینے کی بات کرتے ہیں, لیکن وزیر اعلیٰ سے بات ہی نہیں کر رہے, تو بہتری کیسے ہوگی؟ ہم ناروں پہ, ہم نان پہ, ہم قیمے والی روٹی پہ, ہم بڑی بڑی گاڑیوں پہ کردار دیکھے بغیر ہم چوروں کو, لٹیروں کو بار بار انہی سے لوٹے جائیں, انہی سے ڈسے جائیں, بار بار جھوٹے نعروں کو. آج کوئی کسی کو مسئلہ ہی نہیں ہے. آج کوئی بات کہی, کل کوئی اور بات کہی, پرسوں کوئی اور بات کہی. اپنی باتوں کو بدلنے پہ یہاں پر کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے, اور پھر بھی وہ معاشرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا. ایسے معاشرے کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتا ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ K4 کے پرانے ڈیزائن پر کام نہ کر کے کئی برس ضائع کیے گئے ہیں. معلوم ہوا ہے K4 پرانے ڈیزائن پر بنایا جائے گا. کیونکہ ابھی کراچی میں آپ کے اتحادیوں نے آپ کو جو ہے وہ اپنی نااہلیاں چھپانے کے لیے, اپنی لڑائی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ کی طرف بال آپ کے کورٹ میں ڈال دی. اب آپ کہہ رہے ہیں اب سپریم کورٹ جائیں گے.
کراچی سندھ کا مسئلہ, بلوچستان کا مسئلہ سپریم کورٹ حل کرے گی, جو کہ کبھی بھی نہیں ہونا. آپ نے نہیں کرنا, آپ نے سپریم کورٹ بھی پتہ نہیں جانا ہے نہیں جانا. لیکن بھائی وزیر اعظم بات ہی نہیں کر رہا, وزیر اعلیٰ سے بات ہی نہیں کر رہا, مشاورت ہی نہیں کر رہا, اپنی کوئی صحیح چیز اگر اس نے کی بھی ہے اس کو بھی آگے بات نہیں کر رہا کہ بھائی اس کو کرو, تو اس کے کیے بغیر آپ سپریم کورٹ میں جانے کا جواز نہیں پیدا ہوتا. وزیر اعلیٰ اور بلاول نے پانی کی 4 موٹروں کا افتتاح کیا ہے. کس جمہوریت میں وزیر اعلیٰ پانی اور سیوریج کے منصوبوں کا افتتاح کرتا ہے؟ کون سی دنیا میں جمہوریت میں پانی اور سیوریج کا ذمہ دار یا انچارج صوبائی حکومت یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے؟ یہ پاکستان کی جمہوریت میں ہی ہے, سو کالڈ جمہوریت میں, اور اس کو ایک پارٹی کے چیئرمین افتتاح کر رہے ہیں, 4 موٹروں کا افتتاح کر رہے ہیں, اور اس کو ایک بہت بڑی کامیابی بتائی جا رہی ہے 13ویں سال میں. میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, خصوصاً سندھ کے لوگوں کے ساتھ, اور اس سے زیادہ خصوصاً کراچی کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے. MQM جس دن حکومت سے چلی گئی, رابطہ کمیٹی سمیت تمام کونسلر جیلوں میں ہوں گے. اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال نے میئر کراچی کا نام بھی ECL میں ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے. 14 گھنٹوں کے لیے وہ باس تھے جب انہوں نے مجھے PD پروجیکٹ بنایا تھا, اور وہ 14 گھنٹے ان کو بہت مہنگے پڑ گئے. میرا سب آرڈینیٹ ان کا ہونا بڑا مہنگا پڑ گیا. اس کے بعد سے وہ ان کو سناٹا ہے. میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے. اسی طرح سے کسی وزٹ پہ, ابھی تو شاید وہ آ جائیں, لیکن اسی طرح سے کسی وزٹ پہ جائیں گے, ان کو اسی طرح سے جاتے رہنے دیا گیا, اسی طرح سے کسی وزٹ پہ جائیں گے اور پھر وہ واپس نہیں آئیں گے.